کہ اس کی ٹانگیں کھینچ کے ہم آ جائیں. اور جب کوئی کرکٹ کی ٹیم ہارتی ہے تو پھر وہ بورڈ ہل جاتا ہے. نہیں تو جو بورڈ ان ویٹنگ ہے نا, جو وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے, اور وہی پھر ان کی وہی شور مچا دیتے ہیں سب سے زیادہ میچ فکسنگ کی بدنامی پاکستان کی پاکستانیوں نے کی ہے. میں آپ کو گنا دیتا ہوں, جو ورلڈ کپ ہم ہارے ہیں سوائے 92 کے, اپنے یہاں کھلاڑی شروع ہو جاتے ہیں میچ فکسنگ ہوئی, جوا ہوا, پھر وہ دنیا کی پریس اٹھا لیتی ہے. آپ کو پتا ہے جب باب وولمر مرا, ہارٹ اٹیک ہوا اس کو, تو یہاں کے کرکٹرز نے 2-3 نے بیان دے دیا کہ جی یہ میچ فکسنگ یہ بکیز نے مار دی ہے, کہ پاکستان ٹیم پہ کی ہوئی تھی. اپنے کرکٹرز نے, وہ دنیا نے اٹھا لیا. تو ہم خود بھی اپنے آپ کو بدنام کرتے ہیں, اور اس کی آدھی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو وہ کرکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں باری لینے کے لیے, وہ تیار ہوتے ہیں ٹانگیں کھینچنے کے لیے, اور کیونکہ سسٹم غلط ہے, اور اس لیے بورڈ ڈرتا ہے کہ ٹیم ہارے گی تو ہماری ٹانگیں کھینچ جائیں گی. اس لیے بورڈ نے شاید اس ڈر سے اس وقت وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. اور یہ بھی دوسری چیز میں بورڈ کے حق میں بھی یہ کہہ دوں, بڑا مشکل ہے یہ پروف کرنا کہ میچ فکسنگ ہوئی ہے یا نہیں. اس کو عدالت میں جا کے پروف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اب اگر یہ سٹنگ آپریشن نہ ہوتا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پلیئر نے نو بال کیا جان کے یا اسے نو بال ہو گیا؟ اس کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے آپ کو پکڑنے کا کسی کو. تو اس کا دوسرا سوال یہ ہے نسیم کہ یہ اگر یہ تو بائی چانس پکڑے, یہ جو نیوز آف دا ورلڈ نے سٹنگ آپریشن کیا ہے, کسی کرکٹ کی انویسٹیگیشن اتھارٹی تو نہیں پکڑا ان کو. اس کا مطلب کہ کتنی اور ہو رہی ہے اس کا, یہ تو پھر کرکٹ میں بہت زیادہ ہو رہی ہوگی. یہ بھی آپ شک پڑ جاتا ہے. ان سے کہا تو نا آئی سی سی کے جو آفیشیل سیچ پریس کانفرنس میں کہا, ڈو یو تھنک دس از دا ٹپ آف دا آئس برگ. یہی تو جرنلسٹ پوچھ رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں, دس از ناٹ پرابلی دا ٹپ آف دی آئس. وہ کہہ ہی نہیں سکتا, کوئی کہہ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس میں کوئی پکڑ سکتا ہی نہیں کسی کو. اب ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے, بیٹسمین نے میڈن اوور کھیل دیا, کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اس نے بکیز کو اشارے پہ کھیلا؟ یا اب بولر, کون سا بولر ہے جو نو بال نہیں کرتا؟ اس کے اوپر کون پکڑ سکتا ہے؟ تو یہ تو ہانسی کرونیا جو پکڑا گیا, بین فار لائف. لیکن جب وہ پکڑا گیا تو اس کو کوئی کرکٹ کی انویسٹیگیشن اینٹی کرپشن اتھارٹیز نے تو نہیں پکڑا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں انے ہاتھ بٹیرا. وہ بامبے کی پولیس انویسٹیگیٹ کسی اور کو کر رہی تھی, غلطی سے اس کا ٹیلی فون مل گیا, اس ٹیلی فون ٹیپ وہ کر رہی تھی, اس سے وہ پکڑا گیا. تو نہیں تو اس نے پکڑے ہی نہیں جانا تھا. تو اس لیے اب شک یہ پڑتا ہے کہ کتنے اور لوگ اس میں ملوث ہیں. اچھا یہ بتائیں عمران کہ جو بکی تھا اس کو اس نے جرنلسٹ نے کانٹیکٹ کیا مظہر محمود نے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے کوئی سیٹ اپ ہو سکتا ہے کہ کوئی کنسپیریسی ہو پاکستان کی کرکٹ کے, جیسے آپ نے خود کہا 3-4 مین سٹارز ہیں, دے کوڈ بی بینڈ فار لائف. تو اب کہاں سے یہ آیا, اس نے بکی کو کانٹیکٹ کیا, اور پھر یہ جو بکی تھا یہ ان کا پلیئرز کا ایجنٹ تھا, سکلین امام نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا ان پلیئرز کو. تو پلیئرز کی اپنی ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے اس میں؟ دیکھیے کہ پلیئر, یہ میں چیزیں بھی سن رہا ہوں کہ مجبوریاں تھیں پلیئرز کی, غریب پلیئر ہیں ان کو یہ وہ تو جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو یعنی آپ کو اچھے برے کی اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے, کس کو نہیں ہے, کس کو نہیں پتا کہ جرم کیا ہے اور کیا جرم نہیں ہے. یہ آپ ضرور بات کہہ سکتے ہیں نسیم کہ جس معاشرے میں ہم نے ایک پیغام یہ دیا ہے کہ جرم میں نفع ہے, کرائم پیز, بڑے بڑے لوگوں نے اربوں روپیہ ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں, چوری ہے, کئی ایبسکانڈرز ہیں, وہ واپس آتے ہیں, معاف ہوتے ہیں اور ملک کے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم نے معاشرے میں تو یہ پیغام دیا نا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم چھوٹی چوری کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیں معاشرے میں جرم کب ختم ہوتا ہے؟ جب آپ اوپر سے ایک سگنل دیتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اب جرم کی سزا ہوگی, جرم مہنگا پڑے گا آپ کو. آپ تو کہہ رہے ہیں 1993 میں کرکٹ بورڈ ریفیوزڈ ٹو ٹیک دا کائنڈ آف اسٹیپ جس کی شاید ضرورت تھی اس وقت. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ شاید انہوں نے پوری طرح اس وقت وہ انویسٹیگیشن نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی, کیونکہ سیریس ایلیگیشنز تھے. تب پہلی دفعہ مجھے یاد ہے ساؤتھ افریقہ سے ٹیم آئی تھی واپس, اور سیریس ایلیگیشنز تھے, انکوائری ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر میں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہوتا, میں پوری طرح اینڈ تک پہنچتا اس کے. دیکھیں میں ایک دفعہ کیپٹن تھا, 89 کی بات ہے, شارجہ میں کپ ہو رہا تھا, ہم فائنل میں تھے آسٹریلیشیا کپ کے. مجھے رات کے 2 بجے ٹیلی فون آتا ہے کہ جی 4 ہمارے کھلاڑی کل بکے ہوئے ہیں. یہ ایک ہی دفعہ ہوا میرے سارے کیپٹنسی کیریئر میں کہ 4 ہمارے کھلاڑی بکے ہوئے ہیں کل کے میچ کے لیے.
اور کوئی وہ بکیز کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی جاننے والا ہوتا ہے, کہتا ہے میں بکیز کے ساتھ بیٹھا تھا, انہوں نے کہا 4 پلیئرز بکے. میں اگلے دن گراؤنڈ پہ گیا, میں نے ساری ٹیم کو اکٹھا کیا, میں نے ان کا کہا, میں نے کہا دیکھو میں تم سب کو بھی جانتا ہوں, میں کرکٹ بھی جانتا ہوں, میں تمہیں آج بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں گا. میں نے کسی کھلاڑی کو دیکھا وہ پوری طرح اس نے جان نہ ماری, اور مجھے یہ پتا, مجھے شک پڑ گیا کہ تم نے جوا کھیلا ہے, یہ بکے ہوئے ہو. میں تمہیں ٹیم سے تو نکالوں گا ہی, میں جیلوں میں ڈلواؤں گا تمہیں. اور مجھے یاد ہے کہ ہم $20,000 جیتے ہوئے تھے اس وقت. میں نے انتخاب عالم ہمارے مینیجر تھے, میں نے کہا کہ جا کے ایون آڈز تھے کہ یا ہمیں یہ 20,000 بھی ہم ہار جائیں گے یا یہ دگنے پیسے ہمارے ہو جائیں گے. ایون آڈز پہ اپنی ٹیم پہ لگا دو پیسہ. اچھا. اور وہ آرام سے ہم میچ جیت گئے. مجھے یہ ایک ہی دفعہ تھا انسیڈنٹ. اب مجھے نہیں پتا کہ واقعی بکیز نے اپروچ کیا تھا یا نہیں, مجھے شک تھا, بعد میں کسی نے کہا بھی کہ اپروچ کیا تھا. لیکن آپ نے ایک بڑی سٹرن لائن دے دی ان کو کہ اگر ہوا تو پھر یو ول ہیو ٹو پے. اور یہ ہونا چاہیے تھا 73 میں, 93 میں جب یہ پہلی دفعہ ہوا تھا, ایک پیغام جانا چاہیے تھا کہ ہم عبرتناک سزائیں ملیں گے. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم لندن جائیں گے اور یہ اپنے کورسپونڈنٹ وہاں ہیں ان سے یہ پوچھیں گے کہ اس وقت ایز آف ناؤ وہاں انویسٹیگیشن کے حوالے سے کیا سچویشن ہے, اور پھر عمران خان صاحب کے پاس واپس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ واٹ ڈز ہی سی ان دا فیوچر. بریک کے بعد.